مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔ نماز میں اگر ٹوپی گر جائے تو گر جائے، بس اب اس کے اٹھانے میں نہ لگے رہو۔ میں اپنے والد کو خواب میں دیکھنا چاہتی ہوں، ان کے لیے قرآن پڑھ کے بخشا کریں، خیرات کیا کریں، انشاءاللہ خواب نظر آ جائیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر اپنی پرابلم یا مشکلات نہیں کہہ سکتے، مشکلات اور پرابلم اللہ کے آگے کہی جاتی ہیں۔ بہرحال دوست کی شادی نہیں ہو رہی، اللہ پاک مشکلات حل کرے۔ پیر صاحب سے دعا کی گزارش کی، لیکن دوسرے دن وہ مر گیا۔ کون؟ پیر مر گیا یا وہ بندہ مر گیا؟ وضاحت تو کرو نا۔ ہم کوئی وظیفہ پڑھنا شروع کریں تو پابندی نہیں ہوتی، کوشش کرو بس، باقی اللہ چاہیں گے تو پڑھا جائے گا نا۔ اگر اللہ ہی نہ پڑھنے دے تو کون پڑھ سکتا ہے؟ اگر اللہ ہمیں توفیق نہ دے تو کوئی آدمی پڑھ سکتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ لب بھی نہیں ہل سکتے جب تک اللہ نہ چاہے۔ موت کے بعد تمام انبیاء کی ارواح واپس آتی ہیں، تو حضرت عزیر کی روح 100 سال کے بعد کیوں واپس نہیں؟ اللہ کی مرضی، جس کی چاہے لوٹائے، جس کی چاہے نہ لوٹائے۔ یہ کیا بات ہے؟ تم سے پوچھ کے اس نے بھیجنا ہے۔ مہلک بیماری سے بچنے کے لیے حضور کی دعا ہے، اللہم انی اعوذ بک عن البرص والجنون والجذام وعن سیء الاسقام۔ یہ دعا پڑھا کریں۔ شیعہ ہیں، ان کی بھی زکوٰۃ دینی ہوگی۔ میں آپ کا درس سنتا ہوں، اللہ قبول کرے۔ ہمارے علاقے میں عالمہ عورتیں سپیکر پر بیان کرتی ہیں، وہ اگر سپیکر اتنا محدود ہو کہ گھر میں صرف عورتوں کو سنائی دے پھر تو جائز ہے، اگر غیر باہر آواز جاتی ہے وہ منع ہے۔ آپ نے مولانا علیار خان صاحب سے کبھی ملے ہیں؟ بالکل ملاقات نہیں ہے۔ وہ استاد علیار خان کے نام سے مشہور تھے، بہت بڑے عالم بھی تھے اور بہت بڑے صوفی بھی تھے۔ انہوں نے بڑی خدمت کی ہے، اور خاص طور پہ شیعہ کے خلاف تو وہ سیف قاطع، انہوں نے بڑے بڑے مناظرے کیے ہیں۔ اب تو وہ فوت ہو گئے، ان کے خلفاء ہیں۔ بہرحال اگر میاں بیوی کٹھے لیٹے ہوں، جماع نہ بھی کریں، انزال ہو تو غسل کرنا ہوگا۔ اگر نماز جنازہ دعا ہے، میں نے کہا نماز جنازہ میں دعا ہے، بات کو سمجھتے نہیں ہو تو میں کیا کروں؟ بہرحال حنفی مسلک میں تو یہ جنازہ نماز نہیں دعا ہے، کیونکہ اگر نماز ہو تو پھر رکوع سجود بھی تو ہونا۔ اگر شوہر کا عقل کم ہو تو بیوی کا عقل تیز ہے تو دونوں مل کے گزارا ہو جائے گا۔ اس کا تھوڑا، تمہارا زیادہ، تو کام تو برابر ہو گیا۔ 30% اس کا، 70% آپ کا، تو 100% عقل ہو گیا۔ یہ سب بہانے ہوتے ہیں۔ پہلے شادی کیوں کی آپ نے اگر وہ بے عقل تھا تو؟ کس نے آپ کو مجبور کیا تھا؟ تلوار لے کر کھڑے تھے؟ آپ کہہ دیتی ہیں بے وقوف ہے، بے عقل ہے، میں نہیں کرتی۔ میں بڑی عقل والی ہوں، اپنے سے کوئی بڑا عقل والا ڈھونڈوں یہ مجھے ذلیل کرے۔ اور بے عقل ہے بیچارہ، تیری تابع داری کرتا ہے، خدا کا شکر کرو۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔